السلام علیکم جی، سارے معزز مہمانوں کو میری طرف سے خوش آمدید. ہمارے ناصر حسین شاہ صاحب آئے ہیں چیف گیسٹ، اور سارے جو بلڈرز حضرات ہیں اور سارے ریئلٹر حضرات ہیں، سب کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے بہت ہی زیادہ ویلکم کرتا ہوں. جب میری جو اسپیچ ہوگی وہ ایک روٹین میں جو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنا ہے، وہ روٹین میں ایک جو باتیں ہوتی وہ نہیں ہوگی. میرا ایک جو نیچرل میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے ماشاءاللہ وہ چاہتی ہے کہ چیزیں وہ ہوں تو وہ ایک دو سجیشن دے دوں گا. کچھ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بلڈروں کو جو ہے وہ اس اینگل سے سوچنا چاہیے، اور کچھ تھوڑا سا میں اپنے بارے میں تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ کے بتا دوں گا. ان تین چیزوں پر میں بات کروں گا. الحمدللہ پہلے میں تھوڑا سا جو ہے ایک بات صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایز اے بلڈر میں بتا دوں کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے. کنسٹرکشن کے اندر میں، کنسٹرکشن کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر میں تین امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلڈر، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ اینڈ یوزر ہوتا ہے. تو اشرف نارا ابھی بلڈر ہے، وہ اپنا فائدہ ضرور سوچے گا، بٹ وہ اشرف نارا کہیں پہ انویسٹر بھی ہے. وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے پھر وہ انویسٹر بن جائے گا. وہ اشرف نارا بلڈر کو سمجھے گا یہ سیکنڈ پرسن ہے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھے گا. اور سب سے آخری میں جو سب سے بیسٹ ہے کہ وہ اشرف نارا کہیں نہ کہیں پہ اینڈ یوزر بھی ہے. اب وہ اینڈ یوزر بن کے وہ بلڈر سے نیگوشیٹ کرے گا، بھائی کمرے کو آپ ایسا بناؤ، اس کے اندر 2 کی جگہ 4 لفٹ لگاؤ، اس کے اندر فائر فائٹنگ کا سسٹم ایسا کرو. پھر جب وہ چیزیں کرتے تو کچھ اس بلڈر اشرف نارا کا پروفٹ کم ہو جائے گا، بٹ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ جب تینوں ون ون سچویشن ہو گئے، بلڈر اور انویسٹر اور اینڈ یوزر، تو پھر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہوتا ہے، سکسیسفل ہوتا ہے. آپ کی عزت بھی ہوتی ہے، آپ کا انویسٹر بھی آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کا اینڈ یوزر بھی خوش ہوتا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ جو آپ نے شروع میں تھوڑی سی ہٹ لی ہوتی ہے پروفٹ کی، کیونکہ کچھ آپ نے انویسٹر کا خیال رکھا ہوتا ہے، کچھ آپ نے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک اس میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو پروفٹ وہی ہو جاتا ہے. اس کی ایک سیدھی سی مثال ہے، بیریا ٹاؤن کے یہ ایشوز نہیں تھے، ہم نے وہاں پہ اس لیے کیا کہ وہاں تھوڑا کام کرنے میں آسانی تھی. تو الحمدللہ ابھی گراؤنڈ پلس 18 میں کسی کا بھی پروجیکٹ کمپلیشن نہیں کیا، اور اللہ نے ہمارا جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. ریٹس کے اندر میں جو چل رہا تھا ایشو، جو ایک زمانے میں آج سے 3-4 سال پہلے جو ہماری اکنامیکل سچویشن تھی، تو بلڈر کیا کرتا ہے، اپنا پیسہ نکال لیتا ہے. ہم نے کہا پیسہ نہیں نکالنا، ہم نے ہر چیز پروکیور کر لی. ہر چیز اس وقت آخری میں 3 لاکھ تک سریہ تھا، ہم نے اس وقت 1.25 لاکھ کا وہ پیسہ نہیں نکالا، ہم نے اسی میں ڈال دیا. وائر چاہیے، ساری چاہیے، 2 سال پہلے ہم نے اس کو لاک کر لیا. تو الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا، اینڈ میں ہم نے اپنا پیسہ نکال لیا. تو مسئلہ ہے کہ لوگوں سے جو کمٹمنٹ کیا تھا اس ٹائم پہ پورا ہو گیا، کوئی ایسکیلیشن نہیں ڈالا، جو کمٹمنٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا. اچھا، جب آپ اینڈ یوزر بن کے سوچتے ہو، اب اس میں ہمارے آرکیٹیکٹ بول رہے جی 2 لفٹیں کافی ہیں. ہم نے کہا ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک 8 دن کے لیے صرف مدینہ شریف میں جو 3-4 منٹ رکنا پڑتا ہے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے. بلڈنگ 100 سال کے لیے، تو بھائی آپ 2 کی جگہ 1 کروڑ روپے کی لفٹ ایکسٹرا آئے گی، 3 کر لو. آخری میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پھر وہ لفٹ ہم نے بنا لی، ہمیں بعد میں یہ ریئلائز ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بلڈرز ماشاءاللہ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اینڈ یوزر کے لیے بھی سوچنا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس میں رہنا ہے. تو یار اگر 18ویں فلور والا بندہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا تو یہ کیا اسٹریچر سے آئے گا؟ تو پھر اس لفٹ کو میں نے ایسا کیا کہ اس کے اندر اسٹریچر آ جائے، تو اس کی پلاننگ چینج کرائی. تو جب آپ اینڈ یوزر بن کے سوچتے ہو تو آپ کو اللہ پاک پھر وہ ساری چیزیں سجاتا ہے. ہمارے ایک جو میں نے جس کو فائر فائٹنگ کا ابھی جس کو کانٹریکٹ دیا تھا، تو وہاں کے بائی لاز بڑے زیادہ تھے، اسپرنکل سسٹم اور بڑی اننیسیسری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بحریہ نے کہا کرو، ہمیں کرنا پڑا، کمپلیشن کرنا تھا. لائک
اسپرنکلس جو ہے نا وہ موسٹلی وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ کی کوئی پیسیج نہ ہو، پارکنگ میں یا ادھر، یعنی کراس وینٹیلیشن نہ ہو. انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں کمپلیشن کرنا تھا، لوگوں سے کمٹمنٹ تھی. تو ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر میں کوئی 1.5 کروڑ کا فائر فائٹنگ سسٹم لگایا. اس سے بڑا پروجیکٹ شہر میں نام نہیں لوں گا بلڈر کا، شہر کا، اس سے سائز میں ڈبل پروجیکٹ تھا. اور وہی میرا جو بندہ تھا اس کو میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ یہ اچھا بندہ ہے. تو اس کا ٹوٹل کام 50 لاکھ روپے میں ہوا. یعنی اگر میرا 1.25 کروڑ میں ہوا تو اس کا 2.5 کروڑ میں ہونا چاہیے، اس کی جگہ 50 لاکھ میں ہوا کیونکہ وہ ڈبل سائز تھا. تو ٹھیک ہے انہوں نے سارے پیرامیٹرز کیے، لیکن فائدہ تو ہے نا اس کا. ایک کچھ چیزیں اننیسیسری ہیں لیکن باقی جو چیزیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو ہمیں یہ جہاں پہ بھی الیکٹرک کا یا فائر کا ایشو آتا ہے، وائر ہم نے اگر اچھی لگا لی کیا پڑے گا، اتنا آلریڈی اللہ کا شکر ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کی زندگی تو یہ وائریں ہم سستی لگائیں گے، آگ کا ایشو رہے گا، شارٹ سرکٹ کا ایشو رہے گا. لفٹ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، اس کے اندر میں بہت سارے چیکنگ وہ ہوتے ہیں، میجرز ہوتے ہیں، اس کے سیفٹی میجر وہ نہیں لیں گے. لفٹ کا ڈھانچہ وہی ہے، 60 لاکھ کی ملے گی، وہ سارے سیفٹی میجر کے ساتھ لیں تو وہ تقریباً 1.5 کروڑ کی آئے گی. تو اینڈ آف دا ڈے ہم تھوڑا سا مہنگا بیچیں، لیکن چیزیں یہ میں ایز اے بلڈر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں یہ کرنے سے ہمیں اینڈ آف دا ڈے فائدہ ہوگا. اب رہ گئی بات، میں تھوڑا سا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ہماری جو ہے جو ماشاءاللہ گورنمنٹ اس کو کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ کرے یہ کوئی فیڈرل کا ایشو ہے یا پروونشل کا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر اسکوائر فٹ بیسس پہ ہو جائے گا نا تو ہماری سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے بزنس مین اپنی جیب سے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اور ہر آدمی کی اتنی ابھی بلیک اکانومی ہے کہ وہ آدمی پورا نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ کروڑ روپے کی چیز 40 لاکھ میں رجسٹر ہو رہی ہوگی، پھر اس کے لیے ایشو ہوگا. سیدھا اگر اس کو سسٹم کیا جائے، بلڈروں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے اسکوائر فٹ پر جو ہے کر لے، اس سے گورنمنٹ کو سیدھا جو ہے وہ ریونیو ملے گا. اب اس میں جو پروونشل کا ہے شیئر وہ پروونشل کو ملے گا، جو ہے فیڈرل کا ہے فیڈرل کا ملے گا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا ویلیو ایڈٹ نہیں کرتے ہیں. جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ویلیو ایڈٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا بیٹا کتنی دیر کا ٹائم ہے؟ 1 منٹ میں نا. اب میں نے ابھی بیچ میں جو ہے DHO والوں سے میری جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی، تو ان کے جو بڑے جو پلاننگ اور ان کے تھے، میں نے کہا یہ جو فیز 7 کے اندر میں جو نالا ہے، اس نالے کے اوپر جہاں 5 کروڑ کا پلاٹ تھا وہ آپ نے 2.5 کروڑ روپے میں بیچا کیونکہ بدبو آ رہی تھی. میں نے کہا یہی چیز آپ، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اس کو آپ 2.5 کی جگہ 25 کروڑ کا بیچ سکتے تھے نالے کے اوپر. بولے وہ کیسے بیچتے؟ میں نے کہا یار ایک بڑا سا مین ہول لے کے اور تھوڑا سا ڈگ کر کے سارا پانی اس کے اندر چلا دیتے. ٹھیک ہے، ایسے میں نے ان کو 5-7 پروپوزل دیے ہیں کیونکہ میرا ٹائم ختم ہے، میں 1 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نہر بنا دیتے، اور وہ جو وینس کے اندر میں ہے نا کالے رنگ کی جو بوٹ ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ وینس جیسی اس کی وہ بنا دیتے، اور یہ دونوں طرف آپ کمرشل اچھی سی بلڈنگ بنا دیتے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر نیچے آؤٹ لیٹس ہوتی، اوپر ہوٹلیں ہوتی. یہ آپ کا 25 کروڑ کا بک جاتا. بدبو تو وہ نیچے ویسی چلی جاتی، یعنی اٹریکشن بھی ہو جاتی، ٹوریزم بھی ہو جاتا، اور آپ 2.5 کروڑ کی جگہ 25 کروڑ میں بیچ سکتے. تو ہم یہ ویلیو ایڈیشن جو ہے نا وہ نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو. تو اس سے ہمارا ٹوریزم بھی بنے گا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے یہاں پہ کر سکتے. تو یہ ایک پہلی بات تو ہو گئی کہ بلڈروں کو جو ہے اینڈ یوزر بن کے سوچنا چاہیے، اور تھوڑا اللہ کرے یہ ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں اور ہمارے ملک کا فائدہ ہو جائے، ہم ویلیو ایڈیشن کر لیں. تیسرا یہ تھا کہ الحمدللہ بس ہمارے یہ جو پروجیکٹ جس زمانے میں کمپلیٹ ہو رہا تھا تو لوگ بند کر رہے تھے بحریہ میں، اور ہم نے اس وقت اپنا دوسرا پروجیکٹ شروع کیا. تو لوگ بول رہے ہیں یار لوگ بند کر رہے ہیں اور آپ شروع کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی میں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ہے مجھے، لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں اور میرا کام بھی چل رہا ہے. تو بس یہ میری گزارش تھی. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.